ایوب خان کے بعد جب یحییٰ خان آئے تو جالب صاحب کو پھر بلایا گیا۔ یحییٰ خان کے زمانے میں مری میں ایک مشاعرہ ہوا تھا جس کی صدارت فیض صاحب کر رہے تھے۔ تو وہاں پہ ایک تصویر لگی ہوئی تھی یحییٰ خان کی، پہلے ایوب خان کی تھی پھر یحییٰ خان کی لگ گئی۔ تو جالب صاحب نے تصویر کی طرف دیکھ کے کہا کہ پہلے یہاں پہ ایوب خان کی تصویر تھی، اب یحییٰ خان کی لگی ہے۔ حبیب جالب نے پڑھنا شروع کیا تو یحییٰ خان کی تصویر کی طرف دیکھا اور اپنی نظم پڑھنی شروع کی کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہے جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ آج سوئے ہیں تہ خاک نہ جانے یہاں کتنے، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبیں تھا۔ اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، ایک زمانے میں مزاج ان کا سر عرش بری تھا۔ چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے جالب نہیں بھولے، تھا وطن ذہن میں اپنے کوئی زندہ تو نہیں تھا۔ دراصل ضیاء الحق یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس ملک کے ادیب، شاعر، دانشور، سول سوسائٹیز اس کے ساتھ ہیں، بھٹو کی پھانسی پہ وہ بہت خوش ہیں۔ تو اس وقت پریس کلب میں جالب صاحب کو آنر دیا گیا، ہزاروں کا مجمع تھا۔ تو اس وقت جالب صاحب نے اپنی نظم پڑھی کہ ظلمت کو ضیاء، سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، پتھر کو گوہر، دیوار کو در، کرگس کو ہما کیا لکھنا۔ چمن بن ہو گلشن، بادل کو رضا کیا لکھنا، کیا لکھنا، ظلمت کو ضیاء، سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، کیا لکھنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت جالب صاحب نے یہ نظم پڑھی تو انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اس وقت ان کے دوست جو ان کے ساتھ تھے چودھری ظہور الہی صاحب، انہوں نے کہا کہ میری ضیاء الحق سے بات ہوگی ہے تو تم اپنی نظم میں سے یہ شعر نکال دو، ظلمت کو ضیاء، سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا والا۔ تو جالب صاحب نے فرمایا کہ جس وقت میں شعر کہہ دیتا ہوں تو پھر وہ قوم کی امانت ہو جاتا ہے، تو میں یہ شعر نہیں نکال سکتا۔